بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روکزین کومبی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ کومبی دو بہنیں تھیں اور والد مختلف اداروں میں کام کرتے تھے۔ وہ ہارورڈ کے گریجویٹ تھے۔ کومبی کے نزدیک کاروبار ایک بیزار کرنے والا کام تھا۔ وہ سان فرانسسکو آرٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھتی تھیں۔ پڑھائی کے دوران ہی وہ زندگی سے بیزار ہو گئی تھیں۔ وہ کہتی تھی میں نے پڑھا، مزدوری کی اور نوکری کی امید لگائے بغیر یونیورسٹی سے نکل گئی۔ زندگی سے بیزار ہو کر وہ امریکہ کے ایک شہر مین میں چلی گئیں۔ وہاں زمین بہت سستی تھی، 1 ایکڑ کی قیمت صرف $100 تھی۔ وہاں سماج سے کٹ کر وہ زندگی گزار سکتی تھیں۔ کومبی کے حالات اس لیے بھی خراب ہو گئے کہ انہوں نے ایک اپنی سوچ کے مطابق لڑکے سے شادی کر لی۔ جب اس کے والد کو پتہ لگا تو انہوں نے مالی اور خاندانی لحاظ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ لڑکا نہیں تھا۔ کومبی کے ساتھ اس کے والد نے ایک اچھائی ضرور کی کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو ان کے والد ان کو کہتے تھے کہ بیٹا آپ $5 کما کے لے کر آئیں، میں آپ کو $5 اپنی طرف سے دے دوں گا۔ وہ اپنے ہینڈی کرافٹ کی چیزیں بناتی اور جا کر مارکیٹ میں سیل کر دیتی۔ جب وہ ہائی اسکول سے فارغ ہوئیں تو ان کے بینک اکاؤنٹ میں $5000 تھے، جو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مختلف منصوبوں پر کام کر کے اور اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں فروخت کر کمائے تھے۔ خیر، کومبی اور اس کے ساتھ جو اس کا بوائے فرینڈ تھا، جو بعد میں جس کے ساتھ شادی کر لی انہوں نے، وہ دونوں میں چل گئے۔ انہوں نے وہاں $100 فی ایکڑ کے حساب سے 30 ایکڑ زمین خریدی، 2 کمروں پر مشتمل گھر تعمیر کیا جس میں بجلی، پانی اور فون کی سہولیات نہیں تھی۔ 1977 میں کومبی کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اس کے مطابق اس کی زندگی عذاب بن گئی۔ سارا دن لکڑیاں جلا کر پانی گرم کرتی، بچوں کو نہلاتی، ڈائپر دھوتی اور کھانا پکاتی۔ بچے ابھی 4 سال کی عمر میں تھے تو ان کی شادی ٹوٹ گئی۔ پیسہ کمانے کی صلاحیت ان میں بہرحال تھی۔ ندی کے قریب انہوں نے ایک خیمہ لگایا اور وہاں پہ رہنے لگیں۔ مقامی بازار میں کام کرتی اور $150 کما لیتی۔ کم قیمت پہ چیزیں خریدتی اور زیادہ قیمت پر بیچ دیتی۔ 1-2 جگہ انہوں نے نوکری کی، لیکن وہ ہر جگہ سے نکالی گئیں کیونکہ وہ اپنے مالکان کو وہاں موجود مسائل بتانے میں جھجکتی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے اکثر مالکان ان سے بیزار ہو گئے اور ان کو نکال دیا گیا۔ 1984 میں کومبی نے اپنی طرز زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ ان کو اپنی روش بدلنا پڑے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے پیسہ کمانے کا فیصلہ کیا، مجھے بچوں کی ذمہ داری کا احساس ہونے لگا۔ قصبے میں موجود تینوں ریسٹوران مجھے پہلے ہی نکال سکتے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جب اچانک میری ملاقات برٹ سے ہوئی۔ برٹ ایک نیو یارک کا شہری تھا جو پہلے فوٹوگرافر رہ چکا تھا۔ وہ بھی زندگی سے بیزار تھا۔ اس کا ایک فارم تھا جہاں پہ وہ شہد کی مکھیوں کو پالا کرتا تھا اور ان کا شہد فروخت کرتا تھا۔ برٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو روکزین کومبی نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک موم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو ویسے ہی بڑے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے مکمل استفادہ کرنے کا سوچا اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ٹیڈی بیئر اور دوسرے خوبصورت شکلوں کے ہینڈی کرافٹ کی تو وہ پہلے ماہر تھیں، انہوں نے خوبصورت سانچوں میں اس موم کو ڈھال کر موم بتیاں بنانی شروع کیں۔ پھر کچھ ہی دنوں میں مقامی اسکول میں ایک نمائش منعقد ہوئی۔ اپنے ہاتھ کی موم بتیاں لے کر اس نمائش میں گئی اور واپسی پر اس کے پاس $200 تھے اور یہ برٹ بیس کی پہلی سیل تھی۔ کومبی اور برٹ نے اپنی بچت سے $400 اور ملائے اور شہد اور موم دونوں کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے ابتدائی طور پر مکسنگ کے لیے باورچی خانے کا سامان خریدا۔ ان کو اپنے کام کے لیے ایک کمرہ چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک خالی اسکول کا کمرہ لیا جس کا کرایہ سالانہ $150 تھا۔ اس کے پاس فون کی سہولت نہیں تھی۔ کومبی علاقے کے مختلف علاقوں میں جا کر اپنی مصنوعات فروخت کرتیں۔ کئی دن تک ٹرک میں سفر کرتیں، ایک میلے سے دوسرے میلے میں جاتیں اور اپنی چیزیں فروخت کرتیں اور اس کے پچھلے حصے میں سو جاتیں۔ کومبی نے اپنا یہ گول رکھا کہ وہ پہلے سال میں $10,000 کی سیل کریں گی۔ یہ بظاہر ناممکن لگتا تھا، لیکن پہلے سال 1987 کے اختتام پر برٹ بیز کی سالانہ سیل $81,000 تھی۔ 1989 میں ایک نمائش میں برٹ بیز ایک کامیاب کمپنی کے طور پر سامنے آئی۔ مین ہیٹن کے ایک بڑے اسٹور کے مالک نے اس نمائش سے کومبی کی بنائی ہوئی موم بتی خریدی جو ایک ٹیڈی بیئر کی شکل میں تھی اور اسے جا کر اپنی دکان پر رکھ دیا۔
اس ٹیڈی بیئر کی مزید مانگ بڑھی اور کومبی کو بے شمار آرڈرز ملنا شروع ہو گئے۔ کومبی کو مزید سامان کی تیاری کے لیے ملازم بھرتی کرنا پڑے اور اس نے مزید اپنی دیگر اشیاء بھی بنانے شروع کر دی۔ 1993 میں اس کے ماتحت 44 ملازم کام کرتے تھے اور وہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت بن چکی تھی۔ کومبی کا کہنا ہے کہ مجھے ناکامی سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ میں پہلے ہی بہت برے سخت حالات سے گزر چکی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اگر اس سے میرے ساتھ کوئی کچھ بھی برا ہوا تو اس سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ لالچ بھی نہیں رہی کہ میں ماہانہ بنیادوں پر کچھ کماتی رہوں جیسا کہ دوسرے ملازم پیشہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں۔ مجھے کاروبار شروع کرنے کی آزادی تھی، میں منافع کی پرواہ کیے بغیر اس پر بہت خوش تھی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اور اس کی کامیابی یا ناکامی مجھ پر منحصر تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کاروبار میں اصل چیز مقصد طے کر لینا نہیں ہے بلکہ اصل چیز اس مقصد کو حاصل کرنے میں آنے والی مشکلات اور مسائل ہیں۔ مجھے یہ ادراک ہوا کہ کاروبار آپ کو ناقابل یقین حد تک تمام قیدوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ میرے نزدیک کاروبار کا واحد اصول ہے کہ آپ کو اپنے اخراجات سے تھوڑا سا زیادہ کمانا ہے۔ اگر آپ اتنا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ کومبی کے پاس صرف جذبہ ہی نہیں بلکہ صلاحیت بھی تھی۔ 1987 میں کاروبار کی ابتدا سے لے کر 1993 تک کبھی بھی کاروبار کو نقصان نہیں ہوا۔ ہر سال سیل میں اضافہ ہوتا رہا۔ 1987 میں $81,000 کی سیل ہوئی اور اس میں ہر سال اضافہ ہوتا رہا۔ 1993 میں برڈ بیز کی سیل ملکی سطح پر کئی بڑے سٹورز پر ان کی اشیاء فروخت ہو رہی تھیں اور برڈ بیز ہر لحاظ سے کامیاب جا رہی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کبھی قرضہ نہیں لیا کیونکہ میرے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی قرضہ لے کر کام کریں۔ قرضہ لے کر آپ قید ہو جاتے ہیں اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں رہا کہ برڈ بیز کاروبار کرنے کے لیے مجھے کوئی بھی رقم ادھار دیتا۔ کومبی قرضہ لینے اور دینے کے سخت خلاف تھیں۔ وہ ایسے گاہک کو سامان فروخت نہیں کرتی تھیں جو مقررہ مدت یعنی 30 دن کے اندر ادائیگی نہ کر سکے۔ اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ تھا کہ بڑے بڑے سٹورز ان پر ان کی مصنوعات فروخت نہیں ہوں گی، لیکن انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کمپنی کی سیل تقریباً $3 ملین تھی اور صرف $2500 ایسے تھے جن کی وصولی نہیں ہو سکی تھی۔ آکسن زومبی کی کہانی ایک زیرو سے شروع ہونے والے کاروبار کی کہانی ہے۔ اس میں سکھایا گیا ہے کہ بچے کو اگر آپ شروع سے کچھ نہ کچھ سکھا دیں تو وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس اپنی صلاحیت کو استعمال کر لیتا ہے۔ آپ بھی اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کریں، سٹیپ 1 لیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔